بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ آپ اکیلے کھانا کھانے کے عادی نہیں تھے۔ اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان نہ آتا تو آپ علیہ السلام خود راستوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور مسافروں کو کھانا کھانے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مہمان تلاش کرنے کے لیے ایک شہر پر گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا مہمان ملا جو کافر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کھانا کھانے کی دعوت دی اور اس نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی۔ آپ اسے اپنے مہمان خانہ لے آئے، اس کے ہاتھ دھلائے، پھر اس کے سامنے کھانا رکھا۔ مہمان نے جیسے ہی لقمہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، دوست، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ مہمان جو کہ کافر تھا اس نے کہا، میں کسی کو رب نہیں مانتا اور میں کسی کا نام لے کر ابتدا کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا اصرار کیا کہ وہ بسم اللہ پڑھے، لیکن مہمان اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ مہمان اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے مہمان کو کیوں بھگایا؟ یہ تو پہلے دن سے ہی ہمارا منکر ہے، مگر ہم بھی تو اسے 70 سال سے روزی دے رہے ہیں۔ تمہارے دروازے پر تو یہ آج پہلی بار آیا ہے، مگر تم نے اسے دھتکار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے طرز عمل پر شدید ندامت محسوس ہوئی اور آپ علیہ السلام دوڑ کر مہمان کے پیچھے گئے اور اس سے اصرار کیا کہ واپس آئے اور کھانا کھائے، لیکن کافر مہمان نے کہا، میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک مجھے اس کا سبب نہیں بتاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس خدا کی محبت میں نے تجھے بھوکا اٹھا دیا تھا، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ شخص روز ازل سے ہی ہمارا منکر ہے، مگر ہم نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اس کے حصے کی روشنی بند نہیں کی، اس کی نعمتیں بند نہیں کی۔ ہم تو 70 سال سے اسے رزق دے رہے ہیں، آج یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا ہے تو تم نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جاؤ اور اسے راضی کر کے کھانا کھلاؤ۔ میرا بندہ خواہ میرا نام لے یا نہ لے، وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر نبی کے دروازے سے کوئی بھوکا چلا گیا تو یہ ہماری شان کی توہین ہوگی۔ جب کافر نے یہ بات سنی تو شرمندگی سے اس کی گردن جھک گئی اور کہنے لگا کہ میں بھی کتنا نالائق ہوں، کتنے عرصے سے اتنے مہربان خدا سے غافل رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا شمار صالحین میں ہونے لگا۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مہمان کی عزت کی گویا اس نے 70 نبیوں کا احترام کیا، اور جس نے مہمان کے لیے 1 درہم خرچ کیا گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کشادہ دل کے ساتھ مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر کے موقع پر کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر ٹھہرے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وادی سے جا کر لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ تاکہ آگ جلا سکیں۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جگہ پر تو صحرا ہے، پانی ہے، نہ سبزہ اور نہ ہی درخت، یہاں ایندھن کی لکڑیاں تو نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جائیں، جسے جتنی لکڑیاں ملیں لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب صحرا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہر کسی سے جتنا ہو سکا چھوٹی بڑی لکڑی جو بھی ملی اکٹھا کر کے آپ کے سامنے حاضر کر دی۔ کافی مقدار میں لکڑیاں جمع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا،
فرمایا دیکھو چھوٹے گناہ بھی اس قسم کی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی مانند ہیں، نگاہ اول میں نظر نہیں آتے، لیکن جب غور سے دیکھا جائے اور شمار کیا جائے تو بہت سارے بن جاتے ہیں اور ان کا انبار لگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا دوستو دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کیا کرو، کیونکہ چھوٹے گناہ زیادہ محسوس نہیں ہوتے، لیکن یاد رکھو ہر شے کو کوئی نہ کوئی تلاش کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ پر بھی ایک نظام کے تحت آپ پر نظر رکھنے والے فرشتے مقرر ہیں، آپ کی زندگی اور موت کے بعد آپ کے سارے اعمال لکھتے ہیں۔ ایک دن آپ کو جب تحریر شدہ حساب و کتاب نظر آئے گا تو دیکھو گے کہ چھوٹے گناہوں کا انبار لگا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔